السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اور اے میرے صحابہ سنو، آپ لوگ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار کا ادب اور ان کی تکریم ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے، اور اسی فرض کو نبھانے کے لیے اکثر ہم اپنی یہ جو پروگرام ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کئی پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک میں سینکڑوں پروگرام جو ہے وہ کر چکا ہوں، اور آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت جن کے تذکار پاک بیان کریں گے وہ باب مدینۃ العلم کا خون اور مدینۃ العلم کا نور جن کے رگ و ریشے میں معزن تھا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی کہ علم میں، حلم میں، سخاوت میں، حکمت و دانش کا بحر بے کراں اور باب الحوائج، آج بھی لوگ اپنی جو مرادیں ہیں وہ لینے کے لیے ان کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہی نہیں بلکہ امام شافعی جیسی شخصیات، امام اعظم و حنیفہ جیسی شخصیات اور امام خلال حنبلی جیسی شخصیات جو تھی وہ ان کی تعریف میں رتب اللسان، اور ان کے بارگاہ میں امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں جا کے حاضری دیتی تھی اور ان کو وہاں سے فیض رسانی ہوتی تھی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہستی پاک جن کے سینہ عطر میں امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کو علوم کی جتنی جہتیں اور جتنی اقسام تھی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی، یہ ان کے نور نظر تھے۔ اور ان کا مقام دیکھیں کہ ابھی بہت بچپن میں تھے۔ ان کی کرامات کا اگر ذکر کروں تو ایک جو ہے وہ سارا پروگرام ختم ہو جائے، بلکہ کئی دنوں تک اگر ہم بیان کرتے رہیں، ان کی اتنی کرامات ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی شان یا اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ کرامات بیان کی جائیں۔ کرامات ان کی بارگاہ کے کھلونے ہیں۔ ان کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ جو ہے ساکنان فرش ہی نہیں، حاملان عرش جو ہے وہ بھی ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ تو ابھی بچے تھے بالکل، تو پہلی ملاقات جب امام اعظم حنیفہ سے ہوئی، پہلی ملاقات ہے، آمنا سامنا ہوا، یہ بھی ابھی بچے ہیں امام صاحب، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ ابو حنیفہ ہیں جو بڑے مشہور امام ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں جو ابو حنیفہ ہوں؟ تو قرآن حکیم میں آیا نہیں پہچان، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی پیشانیاں جو ہیں ان پہ سجدوں کے ایسے نشان ہوتے ہیں، ایسے انوار ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اور یہ ہستی پاک وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت، وہ ایک طاقت دی ہوئی تھی کہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، درندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور جنات کی بولی بھی سمجھتے، شجر و حجر کی بولیاں جانتے تھے۔ ایک دن گفتگو کر رہے تھے تو ان کے جو مصاحبین بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ جو لوگ آئے ان سے آپ بات کر رہے تھے وہ کس زبان میں تھی؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا یہ جنات تھے، مجھ سے سبق لینے کے لیے آئے تھے۔ تو اہل بیت اطہار کی اور آپ کی شان پاک جو ہے آج بھی، وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا ہارون رشید کو کہ یقیناً تمہاری حکومت جو ہے وہ گردنوں پر ہے، تلوار کے زور پر حکمران جو ہے وہ حکومتیں کرتے ہیں، لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ حکومت میں بھی ہوتے ہیں تو لوگ ان کو جوتے ہی مارتے ہیں جب بھی موقع ملے۔ یہ وہ ہوتے ہیں اہل بیت اطہار جو لوگوں کے قلوب پہ حکومت کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں 1450 برس سے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے قلوب پہ، اور آپ کے اہل بیت اطہار کی حکومت ہے قلوب کے، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اولیاء کرام جو ہے وہ حکومت
حکومت کرتے ہیں. ہمارے دل جو ہے وہ آج بھی جب ان کا نام آتا ہے ہماری گردنیں اہل بیت اطہار کے صرف نام ہی سن کے ہماری گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں. اور یہ اس دور کا فتنہ ہے جو یزید کے دور کا فتنہ تھا، وہ اب پھر سر اٹھا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہرزہ سرائیاں اور ان میں جو ہے وہ کمیاں خامیاں اور ان کی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ غلطیاں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا بڑی خوبصورت بات، معظم ہے مکرم ہے معلم ہے جہاں بھر کے، پڑھا سارے ہی ولیوں نے مقالہ موسیٰ کاظم کا، اور دیے عرفان کے روشن کیے ہیں موسیٰ کاظم نے، نبی کے عشق کی دولت لٹائی ہے زمانے میں. اور بڑی خوبصورت ہمارے دوست یاسین اجمل نے بات کہی تھی، اس نے کہا جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی، ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے. یہ وہ سخی تھے جو ہر وقت اپنے ساتھ ایک تھیلی رکھتے تھے، اس میں درم و دینار ہوتے تھے، جب کسی ضرورت مند کو حاجت مند کو ضرورت پڑتی تو فوراً پیش کر دیتے. یہ ہستی پاک وہ تھی ناظرین کرام جن کے لیے خوان بھی جو تھے وہ عرش سے آتے تھے، جنت سے ان کے لیے کھانے بھی آتے تھے. اور پھر ان کی کرامات کے حضرت شقیق بلخی، جن کو ہم شفیق بلخی عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا، ان کی اتنی کرامات دیکھی تھی، یہ کشف القلوب کے اتنے ماہر تھے. کہتے ہیں میں دل میں کوئی بات سوچ رہا تھا، یہ مجھے جواب دے رہے تھے. وہ تفصیلات تو آج پیر قمر شکور صاحب آپ کو بتائیں گے وہ تفصیلات جو ہیں. لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا، پانی کی ضرورت تھی، گئے تو رسی نہیں تھی ان کے پاس، ڈول نہیں تھا اور کنویں میں پانی چاہیے تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ پانی جو تھا جب ان کے کنارے پہ گئے تو پانی خود بخود اوپر آ گیا. تو انہوں نے جو تھا وہ اپنا پیالہ بھرا پانی کا، وہ پی لیا. کہتے پی کے دوسری دفعہ جب لینے لگے تو وہ پیالہ گر گیا. تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں کہ وہ پانی جو تھا پھر اوپر آیا اور ان کا پیالہ باہر آیا. تو پیالے میں انہوں نے پانی لیا، پاس سے ریت پڑی ہوئی تھی صحرا میں، وہاں سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس میں ڈال لی اور اس کو ہلا کے کہتے ہیں انہوں نے جب کھانا شروع کیا تو میں بھی قریب گیا. تو مجھے خیال ہوا یہ کوئی ابدال ہے، غوث ہے، کتب ہے، کوئی بہت بڑی ہستی ہے. تو میں نے کہا جناب آپ کا پس خوردہ مجھے بھی مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. کہتے انہوں نے میری طرف بڑھا دیا. جب میں نے کھایا تو کہتے ہیں کہ نہ ایسا خوشبودار کھانا، یہ شہد سے زیادہ لذیذ تھا، اور ایسا لذیذ تھا کہ سفر حج میں پورے سفر میں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے نہ پیاس لگی نہ مجھے بھوک لگی. اور ان کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے پیاسے آج بھی وہاں سے سیراب ہوتے ہیں، بھوکوں کو آج بھی وہاں سے کھانا ملتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم کا لنگر جاری ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس سید فہد علی کاظمی جو ہے یہ انہی کا تبرک ہمارے پاس ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہوں، حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جلال الدین سرخ پوش بخاری، یہ سارے انہی کی اولاد پاک میں سے ہیں. ناظرین کرام یہ عظیم لوگ جو تھے، تو آج ہم ذکر پاک جو ہے حضرت کا کریں گے. آج ان کا یوم شہادت ہے. کئی بادشاہوں کا دور انہوں نے دیکھا ہے، بادشاہ ذلیل ہو گئے، ان کا جھنڈے جو ہیں وہ آج بھی قائم ہیں، ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. میں اور پیر قمر شکور صاحب کئی دفعہ ان کی بارگاہ میں باب الحوائج میں ہم نے حاضری دی ہے، ہم نے وہاں سے خیرات جو لی ہے، اور یہ انہی کی خیرات ہے اللہ کے فضل سے. میں ناظرین کا ایک بات کہہ دوں، میرا یقین اور ایمان ہے، میں تو کسی اور شعبے سے، قانون کے شعبے سے تھا، میری ڈیوٹی لگ گئی کہ اہل بیت اطہار کے تم نے نغمے گانے ہیں، اس بارگاہ کی غلامی جو ہے وہ تم نے کرنی ہے. اور ڈبل ڈیوٹی پھر میری جو تھی وہ فہد کاظمی نے اس کو اور بڑھا دیا. تو اب وہی ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں، ان کے غلام ہیں. اور مجھے پتہ ہے وہ بڑے غریب نواز ہوتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میدان حشر اور وہ ہمیں بھول جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی اولاد پاک کے غلام ہیں، ہماری نسلیں آپ کی غلام ہیں. تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. آج سید موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت پہ جناب پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں، اور پیر صاحب کا ایک تعارف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت، عشق، اور اس میں بڑی گہری ان کا جو ہے مطالعہ بھی ہے. میری دوسری مہمان سادات سے کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، پروفیسر سیدہ وجیہہ زینب، نوجوان اسکالر ہیں، میری مہمان بنتی رہتی ہیں. میرے تیسرے مہمان آپ کو معلوم ہی ہے، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد پاک سے میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین اور بہت بڑی نوجوان جو ہے علمی شخصیت ہے ہمارے ملک کی، پروفیسر سید فہد علی کاظمی، اور جناب پیر قمر شکور احمد صاحب. جی پیر جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہ زماں نور جناب مصطفیٰ کاظم. سبحان اللہ. شہنشاہ زماں نور جناب مصطفیٰ کاظم، امام ذی نشاں عکس شکوہ مرتضیٰ کاظم. گل باغ نبوت ابن جعفر پرتو باقر، واہ. علی کا حسن تصویر شہید کربلا کاظم. سبحان اللہ. سبحان نگہبان شریعت واقف اسرار لاہوتی، طریقت کی چمک نور امامت کی ضیاء کاظم. واہ. سبحان اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا تذکرہ پاک کرنے کی آج سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے ابتدا میں بہت ہی مختصر اور جامع آپ کی شخصیت کا احاطہ کیا. آپ کی ذات والا شان حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کی عظیم المرتبت آپ کے جانشین ہیں، اور اتنا اللہ رب العزت نے شان، فضل اور کرم سے نوازا ہے کہ ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس بات کی عکاس تھی کہ آپ ہی تمام اولاد حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام سے امین اور وارث ہیں ان تمام علوم نبوی اور علوم مرتضوی کے جو حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے. ٹھیک. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام اللہ کے جلیل القدر رسول حضرت جناب کلیم اللہ علیہ السلام کے نام پر موسیٰ تجویز ہوا، اور اللہ رب العزت کے کرم سے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ولادت کے ساتھ ہی آپ کی لوح جبیں کو اور آنے والے مشکلات پر آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے آپ کا قرآن حکیم سے معزز لقب جو ہے الکاظم خاص طور پر آپ کو عطا فرمایا. اور بہت سی مبارک نیتیں آپ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو لقب کاظم ہے یہ باقاعدہ آپ کے مبارک نام کا حصہ بن گیا موسیٰ الکاظم کے نام سے، اور جہاں مزار مبارک ہے وہ بھی کاظمین اور کاظمیہ کے نام سے اس جگہ کو بغداد میں یاد کیا جاتا ہے، جہاں آپ محو استراحت ہے، اور فیوزات نبوی آج بھی آپ اسی طرح بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بالکل کم سنی میں ہے، تو میں خاص طور پر جب یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں تو ایک خاص روحانی کیف محسوس کرتا ہوں. ایک عقیدت مند نے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آقا آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں بکری کے ایک بچے کی رسی ہے، اور باہر آ کر جہاں وہ عقیدت مند تھے، مجلس تھی جہاں، وہاں سامنے فرماتے ہیں بکری کے بچے کو کہ اللہ کو سجدہ کرو. چنانچہ وہ بکری کا بچہ فوراً اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے. یعنی وہ جانور بھی وہ پسند کیے جاتے ہیں جو معبود حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت کی جو شان مبارک ہے اور اس کی شان معبودیت اس کی سمجھ حاصل ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سب جتنے بھی حور و طیور اور جتنے بھی پرندے ہوں، جانور ہوں، سب اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں. اسی لیے وہ جو ہے نا کہ بل ہما دل، یہ جو قرآن نے کہا کہ جانوروں سے گئے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ جانوروں سے، کیونکہ جانور پہچانتے ہیں، پرند چرند سب پہچانتے ہیں، یہ نہیں پہچانتے. اہل بیت اطہار کا ادب چرند پرند سب کرتے ہیں، نہیں کرتے تو یزیدی نہیں. بلا شبہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے خوبصورت ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر چیز زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد، پاکی اور تسبیح کو بیان کرتی ہے، لیکن اس کا اظہار یہ ایک طرح سے اس عقیدت مند کو جواب تھا کہ ہمارا جانشین یہ ہے جس کی کو اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ اتنا گہرا شغف ہے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فیوزات کو بانٹنے کے لیے، چونکہ آپ اکثر اپنے پروگرامز میں تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی دنیا کو
اپنی علوم سے نوازا اور سرفراز فرمایا، تو اس عظیم مسند علم پر حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کی عظیم مسند پر بیٹھنے کے لیے آپ کی ساری اولاد مبارک سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پروردگار عالم نے انتخاب فرمایا۔ یہ شان آپ کے لیے مالک نے خاص فرمائی۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا ایک فرق ہے جو ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ملے گی کہ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کو جیسے فیوزات بانٹنے کا ایک وقت ملا، اس کی ایک ظاہری اس کا ایک سبب تھا کہ ابھی جو تھے بنو امیہ ان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور بنو عباس جو تھے ان کا اقتدار مستحکم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ آپس کے خلفشار میں شاہان وقت کی جو باہمی لڑائی تھی اور جو تھا انہیں استحکام اور استقرار نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں، یہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو وقت ملا اور انہوں نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خوب تربیت فرمائی اور غیر مسلموں کو بھی آپ نے علوم سے نوازا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور امامت ہے، 20 سال تو اپنے عظیم باپ کے سائے شفقت میں گزارے، اور ان کی شہادت کے بعد جب آپ نے مسند امامت سنبھالی اس وقت بنو عباس کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا اور ان کے استقرار اور استحکام کی وجہ سے حضرت کو ابتدا سے ہی پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور آپ کی مبارک حیات کا زیادہ وقت ہارون الرشید کی دی گئی قید اور اس وجہ سے وہاں آپ کا وہ گزرا، اور اب تو اس زندان کی باقاعدہ تصاویر اپلوڈ ہو رہی ہیں، زندان دکھایا جا رہا ہے جی کہ اس کی سیدہ کتنی گہرائی ہے۔ امام موسیٰ کاظم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی آپ کی اولاد سے کاظمی اچھا آج تو 2 کاظمی جمع ہو گئے جی ارشاد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زمانے میں مسلم ہے عنایت موسیٰ کاظم کی، واہ سیادت موسیٰ کاظم کی، ولایت موسیٰ کاظم کی۔ واہ سبحان اللہ۔ اگرچہ سب گھرانہ ہی سخی ہے پاک زہرا کا، مگر ان میں بھی یکتا ہے سخاوت موسیٰ کاظم کی۔ واہ سبحان وہ حلم و حوصلہ ایسا کہ دشمن بھی پریشاں تھے، سبھی کو معاف کر دینا تھی عادت موسیٰ کاظم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب شافعی جیسے محقق بھی یہ کہتے ہیں، جناب شافعی جیسے محقق بھی یہ کہتے ہیں، شفا ہے ساری مرضوں کی زیارت موسیٰ کاظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ یقیناً یہ بڑے اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں کہ جو مسند امام جعفر صادق کے جانشین ہیں، جو علم باقر علوم کے جانشین ہیں، جو سجدوں میں امام زین العابدین کی شبیہ ہیں، سبحان اللہ۔ جو شجاعت و بہادری و حوصلے میں امام حسین کے فرزند ہیں، جو حلم میں حسن مجتبیٰ کی تصویر ہیں، سبحان اللہ۔ جو عطا میں مشکل کشا کی جانشین ہیں، جو اخلاق میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک نور ہے۔ قبلہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب محسنین کی صفات بیان کی ہیں تو سورہ آل عمران میں ارشاد ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ محسنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ محسنین وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔